اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، آیت 1۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک برکت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے صرف برکتیں نہیں بلکہ ایسی برکتیں جو لمبی ہیں، پائیدار ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تبارک مبالغے کے صیغے میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ برکت دینے والے ہیں، اور یہ اسی طرح قرآن میں مسلسل استعمال ہوا ہے۔ الذی یعنی وہ جو، بیدہ الملک، بیدہ کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں، اور ملک ہے ملکیت اور بادشاہی۔ اب ذرا کمپیئر کیجئے کہ یہاں کہا جانا چاہیے تھا الملک بیدہ، یعنی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس کے ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا پہلے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس ہی کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ ہی کا ہاتھ ہے جس کے پاس ساری بادشاہی ہے۔ اب شروع سے پڑھیے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ کون؟ اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ آیت آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کون ہے وہ جو بابرکت بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ یہ ایک ایسا ایب نارمل سٹرکچر ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جو آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کون ہے وہ جو بہت بابرکت ہے، جس کے پاس، جس کی شایان شان ہی ساری بادشاہی ہے، یعنی وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک نارمل عربی کا جملہ یہ ہوتا وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر شے پر وہ قادر ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو ہر چیز پر ہے قادر، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، بلکہ وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز پر ملکیت بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی ان کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ انسانوں سمیت سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔